ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون۔ جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج 140 ملکوں میں انصاف کے اوپر، انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر 129 ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقتور قانون سے اوپر ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کو NRO مل جاتا ہے، صرف چھوٹے چور جیلوں میں ہیں۔ طاقتور کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لا سکا۔ قبضہ گروپ، میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے، آدمی کوئی نہیں گھر میں، لیکن قانون اس کی حفاظت کرے گا، کسی کی جرات نہیں ہوگی اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کی۔ لیکن یہاں پورے کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے، وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں لوگوں کو، اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپرٹیز پہ، لیکن کیونکہ وہ طاقتور ہیں ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے، انصاف کی جدوجہد، یہ جو قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد پوری قوم کو کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے، یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے۔ الیکشنز ہوں گے، اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہو، اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوفزدہ الیکشن سے، اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو 90 دن میں، لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے، جس طرح 37 میں سے 30 بائی الیکشن یہ ہار چکے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک آئین توڑ دیں، اور آئین توڑ کے دھمکیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو، اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے، ان کا یہ جو مافیا ہے، یہ پولیٹیشینز تو ہے ہی نہیں، میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی، نہ میرے گھر والی خواتین چھوڑی، نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا، ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل، جھوٹے 143 کیسز کیے ہوئے میرے اوپر، صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو، یا اس کے اوپر گھر پہ حملے کروا دیے، جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پولیٹیشین سے آج تک ہوا ہے؟ مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیشین کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو، اس کی بیوی اکیلی ہو، اور اس کا گھر لوٹ جائے، جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے، اور جو ملازم ہے ان کو مار کے خسامے کو اٹھا کے جیل میں لے جائے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ کسی سے ہوا ہے؟ 26 گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے، اور وہ سارا غیر قانونی تھا، وہ وارنٹ بھی غلط تھی، وہ تھی بنی گالا کی، اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ بنی گالا سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ تو میں ویسے ہی ہو رہا تھا، ایشورٹی بانڈ جب میں نے دے دیا تو وہ ریسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کر ہی نہیں سکتے، آپ ایشورٹی بانڈ دے دیں، لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ 26 گھنٹے گھر کو اٹیک کیا، اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ٹیئر گیس اندر آ رہی ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ خوف زدہ، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو۔ یہ ساری پوری اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے، یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لندن کے اندر پلان بنتا ہے، ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہوگی، عمران خان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے گا، پھر نواز شریف کیسے آئے گا، پھر اس کا کیسے راستہ ہموار ہوگا، تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا، کرش کیا جائے گا، پھر وہ جب سارا تیار ہو جائے گا، اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے۔ اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے، ہمارے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلان میں۔ میں نے تو جلسے میں بھی کہا مینار پاکستان میں، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے؟
میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے, جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں, جو معاشی حالات بگڑتے جا رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس راستہ اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دے, میں آپ کے ساتھ اکتوبر تک ہی انتظار کروں گا الیکشن. لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% گروتھ ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے 0.4 پہ پہنچ گئی. آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, تقریباً 36% مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ 12% پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. 50 سال میں مہنگائی سب سے زیادہ. جب گروتھ ریٹ 6% سے 0.4 پہ آئے گی, اس کا مطلب بے روزگاروں کی فوج, انڈسٹری کانٹریکٹ کر رہی ہے, کسان اس وقت پسا ہوا ہے, پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو 4.5% پہ گرو کر رہا تھا ہمارا زرعی شعبہ, وہ آج اس کے ذرا حالات دیکھیں. جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے؟ تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے؟ ملک کا تو دیوالیہ نکلتے جا رہا ہے. ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے, انڈسٹری بڑھے گی, انڈسٹری کی گروتھ ریٹ ہو, ملک کی گروتھ ریٹ بڑھے, ایگریکلچر بڑھے, تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے قرضے واپس کر سکتے ہیں. دولت تو سکڑتی جا رہی ہے. تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس میں سے نکالنے کا؟ جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جو ہماری ڈیفالٹ کی جو رسک ہے وہ تقریباً 100% پہنچ چکی ہے, نہ وہ قرضہ دینے کے لیے, نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اکتوبر کس چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی طرح 140 کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے, یا ایک اور بھی پلان بنا ہوا کہ بالکل ہی راستے سے ہٹا دو, جس سے میں ایک دفعہ بچ گیا ہوں, اللہ نے مجھے بچایا ہے. تو یا تو یہ پلان, اس کے علاوہ مجھے پلان بتائیں کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے. پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں, اور دوسرا کوئی راستہ نہیں. عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے, جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا, وہ کہتا ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپرزینٹیو ہوں گے, یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندے ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا. اب میں اگلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں بنی. کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں کیا. کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی. وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں, پروٹوکول مل رہا ہے, سرکاری پیسے پہ جلسے کر رہے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں, اور ہمارے اوپر 3100 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے, ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے. ہم نے پرمیشن لے کے ایک ریلی کرنی تھی, وہ ریلی کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ 144 لگا کے اٹیک کر دیا. ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں. کیسز کیے جا رہے ہیں, جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز. سارا وقت ہمارا گزرتا ہے, کبھی کسی عدالت میں جا رہے ہیں, کبھی کسی عدالت میں اپنی ضمانت کروانے جا رہے ہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. یہ جان کے کیا جا رہا ہے. یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو الجھا دو انہی چیزوں کے اندر, اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں, اور ان کا خیال ہے اکتوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے, تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں.